بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ کوثر۔ سب سے پہلے ہم اس کے لفظی ترجمانی کریں گے اور اس کے بعد اس کا سلیس ترجمہ۔ تو پہلے جی اس کے لفظی معنی کرتے ہیں۔ سورہ کوثر سب سے پہلے لفظ ہے جی انا اعطیناکا۔ انا کا لفظ ہے، انا کے معنی ہے بے شک، آتینا کا، یہ دو لفظ ہے۔ آتینا، آتینا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے دی، کا مطلب ہے آپ کو، کا ضمیر مخاطب کی ہے۔ آتینا کا، ہم نے آپ کو دی، الکوثر، کوثر، کوثر کے معنی ہے بہت بڑی بھلائی، بہت بڑی خیر، یعنی دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں، تمام خیر۔ فصلی، فا کے معنی ہوتا ہے پس، صلی یہ امر کا صیغہ ہے، نماز ادا کیجئے، نماز پڑھیے۔ لربکا، لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، واسطے۔ ربکا، رب یہ لفظ الگ ہے، کا لفظ وہی مخاطب کی ضمیر ہے، تمہارے رب کے لیے، یعنی اپنے رب کے لیے۔ ونحر، واو کے معنی ہوتے ہیں اور، انحر یہ بھی امر کا صیغہ ہے، قربانی کیجئے۔ انا کا معنی ہے بے شک۔ شانئکا، شانئکا کا مطلب آپ کا دشمن، شانئ کا مطلب دشمن، کا مطلب آپ کا، بے شک آپ کا دشمن۔ ہوا کا مطلب وہی، الابتر، ابتر کا مطلب بے نسل، دم بریدہ یعنی جس کی آگے نسل نہ چلے، اس کو ابتر کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو یہ ہو گئے جی اس کے لفظی معنی۔ اب اس کا سلیس ترجمہ کرتے ہیں۔ سورۃ الکوثر میں سب سے پہلی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے پیارے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بہت بڑی خیر یعنی بھلائی عطا کی ہے۔ انا اعطیناک، بے شک ہم نے آپ کو دی ہے، الکوثر مطلب بھلائی، بہت بڑی خیر، برکت۔ فصلی لربک وانحر، یہ دوسری آیت ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے، وانحر اور قربانی دیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، تیسری آیت ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ یہ ہے جی صرف 3 آیتیں ہیں، یہ اس کا سلیس ترجمہ۔ یہ جو صورت ہے، اس صورت کے شان نزول میں علماء نے لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی یہ کہہ کر کے آئے کہ جی آپ کو، یعنی گویا کہ نعوذ باللہ تانا دینے کی کوشش کی یا کرتے رہے کہ جی آپ تو بے نسل ہیں، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچے، جو بیٹے پیدا ہوئے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے، اور 2 بہت بڑے الفاظوں کے ساتھ تسلی دی۔ پہلے یہ کہ ہم نے آپ کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر دی۔ بعض نے کوثر کا معنی جنت کی نہر سے بھی کیا ہے، لیکن لفظی معنی اس کے دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں، یہ پہلی تسلی۔ اور دوسری تسلی یہ دی کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ نسل کس لیے ہوتی ہے؟ نام باقی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بھلائیاں عطا کی ہیں، گویا کہ اللہ نے یہ وعدہ کر دیا کہ قیامت تک آپ کا نام باقی رہے گا۔ تو آج دیکھ لیں 1500 سال گزر گیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روز روشن کی طرح بالکل واضح ہے اور ہر ایک کی زبان پر ہے، جبکہ وہ تانے دینے والے، وہ بے نسل، حالانکہ ان کی اولادیں تھیں لیکن ان کا نام تو کچھ بھی نہیں رہا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ البتہ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس میں آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ اب آپ کا آنے کا وقت ہو گیا، یعنی آپ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے ہیں، آپ کے ذمہ جو کام لگایا گیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ چنانچہ یہ بھی بتا دیا فصلی لربک وانحر، یعنی آپ اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں، آپ اپنی ذمہ داری کو جس طرح ادا کیا ہے اب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں،
آپ کو ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ گویا ہمارے لیے بھی اس میں سبق یہ ہے کہ لوگ جو مرضی کہتے رہیں لیکن ہم اللہ کے حضور جھکتے رہیں، اس کی عبادت میں لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا